کھجور کے کئی اقسام ہیں. دنیا بھر میں کھجور کے سینکڑوں اقسام موجود ہیں، جن میں اجوا، مدینہ برنی، سوکری، کلمی، امبر، براری، میرچول مدینہ اور کیمیا بہت مشہور ہے. یہ اپنی مٹھاس، نرمی اور صحت بخش اجزاء کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. پہلے کے ٹائم پہ کھجور بولے تو صرف ایک کھجور ہوتا تھا جو پنڈ کھجور کے نام سے جانے جاتا تھا. وہی کھجور ساری جگہوں پہ ملتا تھا، اور ایک کیمیا کا کھجور بول کے آیا وہ ملتا تھا. اور پہلے کے ٹائم پہ یعنی کہ جو نا لوگ سعودی وغیرہ سے، کوئی دوسری گلف کنٹری سے آتے تھے تو اجوا، امبر ایسی کھجوریں دیکھنے میں ملتی تھی. آج یعنی کہ دنیا ترقی کر گئی، اور اسی لیے یعنی کہ جو نا ہر جگہ کا کھجور الحمدللہ ہر وقت مل رہا ہے. تو ابھی سب سے زیادہ ڈیمانڈ یعنی کہ جو نا کھجوروں میں جیسے کہ سکری کھجور جو سعودی عرب، سعودی الخسیم کا ہوتا ہے سکری کھجور، وہ بہت زیادہ لوگ لائک کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کیونکہ سافٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے یعنی کہ جو نا وہ والے کھاتے ہیں. اور اجوا کھجور بھی الحمدللہ اب کے ہم یہ کوشش کرے ہیں کہ اجوا کھجور بھی لائک یعنی کہ جو نا سکری کی قیمت کے آس پاس میں مل جائے. تو ویسی یعنی کہ جو نا اجوا کھجور بھی بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں، پنڈ کھجور بھی کھاتے ہیں، کیمیا کا کھجور بھی کھاتے ہیں. تو سب سے زیادہ فاسٹ سیلنگ کھجوروں میں یعنی کہ جو نا جیسے کہ کیمیا کا ہو گیا، اور زاہدی اور پنڈ کھجور ہو گیا، اجوا، امبر وغیرہ، یہ سب سے زیادہ سیلنگ ہوتا ہے. یوں تو کھجور کی اہمیت ہر روز واضح ہے، لیکن ماہ سیام کے ساتھ ہی اسے بہت ہی احترام سے کھایا جاتا ہے. چونکہ افطار کے وقت جب روزے دار اپنا روزہ کھولتے ہیں تو دعا کے بعد پہلا لقمہ کھجور ہی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ رمضان آتے ہی کھجور استعمال کرتے ہیں، اور پھر رمضان کے بعد کھجوریں استعمال نہیں کرتے ہیں. تو کھجور کو روزانہ استعمال کرنا چاہیے. اور اجوا کھجور کے بارے میں تو حدیث بھی ہے کہ اگر 7 دانے ڈیلی یعنی کہ جو نا کوئی شخص کھجور کھاتا ہے صبح میں نہار پیٹ، تو حادثے سے بچ جاتا ہے، جادو سے بچ جاتا ہے، بہت سارے یعنی کہ جو نا پرابلم سے یعنی کہ جو نا بچ جاتا ہے، بلائیات سے، آفت سے بچتا ہے. تو کھجور ڈیلی کھانا چاہیے، بچوں کو بھی کھانا چاہیے، بڑوں کو بھی کھانا چاہیے، بزرگ کو بھی کھانا چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا چاہ رہے، ہمیشہ ایکٹیو فیل کرنا چاہ رہے، ہمیشہ یعنی کہ جو نا طاقت اور جوانی یعنی کہ جو نا آپ کے اندر رہے، تو آپ ڈیلی روٹین میں کھجور کیسے بھی کنزیوم کریے. دیکھیے ممالک میں ہر آدمی، ہر شخص کی صبح، دوپہر، شام کھجوروں سے ہوتی ہے. ڈیلی کھجور کھاتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارا اسٹرانگ بھی رہتے ہیں وہ لوگ. تو اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے کھجوریں ڈیلی کنزیوم کریے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، کبھی بھی یعنی کہ جو نا کھجوریں استعمال کریے. اور کھجوریں اپنے جو بھی آپ کھجوریں لیتے ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ فریجز میں آپ یعنی کہ جو ہے نا اس کو اسٹور کریے. اگر آپ فریج میں اسٹور کریں گے تو بہت اچھا رہے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ کھجوریں لے کر جاتے ہیں. اور رمضان میں خاص ایک خاص یعنی کہ جو نا ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. رمضان میں بہت سارے لوگ کھجوروں کے کام کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یعنی کہ جو نا ہر جگہ جگہ پہ کھجوریں بکتے ہیں. تو کوشش یہ کریے تازہ اور عمدہ کوالٹی کی کھجوریں لیجیے. آپ اندازہ کیجیے کھجور کی اہمیت کا، کہ کھجور کی سب سے زیادہ اہمیت ہم اس لیے ہمارے پاس ہے کیونکہ کھجور کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، یعنی پسندیدہ غذاؤں میں شامل تھی. اور آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی بھی واقعات آتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ فاقے پڑ جاتے تھے، اور آپ کھجور جو ہے وہ کھاتے تھے، اور اپنے صحابہ کو، اپنے اہل بیت اطہار کو کھجور پیش کرتے تھے. حضور کی پسندیدہ غذا جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کا دودھ اور کھجور جو ہیں وہ بہت پسند سے آپ تناول فرماتے تھے یا کھایا کرتے تھے، اور صحابہ میں بھی تقسیم کیا کرتے تھے. تو یہ تحائف بھی، یعنی کھجور کے تحائف بھی عربوں میں دینے کا ایک رواج پایا جاتا ہے. تو بہرحال اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو جو ہے ہندوستانی مسلمان ہیں، خاص طور پر حیدرآباد دکن کے جو مسلمان ہیں، اب حیدرآباد دکن تو آپ کو نہیں رہا، لسانی بنیادوں پر اس کی تقسیم عمل میں آئی، یعنی آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹر، یہ تک پھیلا ہوا تھا حیدرآباد دکن. لیکن آپ کو بتا دوں کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی سنت سے محبت کے طور پر
ہر رمضان المبارک میں اور عید کے دن، خاص طور پر عید الفطر کے دن، مسلمان دکن کے جو مسلمان ہیں وہ شیر خورما تیار کرتے ہیں جو دودھ اور کھجور پر مشتمل ہوتا ہے، مغزیات پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی خشک جو میوے ہوتے ہیں اس پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی سنت سے بے انتہا پیار کا بین ثبوت ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق کھجور ایک ایسی منفرد اور مکمل خوراک ہے جس میں ہمارے جسم کے تمام ضروری غذائی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ کھجوریں اپنی اعلیٰ غذائیت کی وجہ سے صحرائی تہذیبوں کے لیے بہت اہم تھے، جو مسافروں، جنگجوؤں اور روزے داروں کے لیے بھرپور توانائی فراہم کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ مطلب کہ رمضان میں ہر مسلمان کا جو روزہ جو کھلتا ہے افطار کے وقت وہ کھجور سے کھلتا ہے اور پانی سے کھلتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کھجور کی جو افادیت ہے، جو مطلب کہ فائدے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ طب نبوی کے حساب سے کھجور بہت ہی ایک اہم غذا ہے، اور یہ نخلستان یعنی ریگستان یا جہاں پر مطلب کہ ڈرائی ایریا رہتا ہے وہاں زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں کھجور سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے، شاید دنیا بھر کا 70% کھجور سعودی عرب میں پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ کھجور سارے ملک کے اندر، سارے ملکوں میں زیادہ ہے، اور ہندوستان میں بھی بہت زیادہ اس کی کھپت ہے الحمدللہ۔ ایک بات ضروری ہے کہ مطلب کہ کھجور کے اگر مطلب استعمال سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ کھجور کے اندر وٹامن بی ہے، کھجور کے اندر وٹامن سی ہے، کھجور کے اندر کیلشیم ہے، کھجور کے اندر آپ اینٹی آکسیڈنٹ ہیں، کھجور دماغ کے لیے مفید ہے، کھجور دل کے لیے مفید ہے، کھجور معدے اور ہضمی نظام کے لیے مفید ہے، اور کھجور ہمارے جسم کی باڈی کی امیونٹی بناتا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مطلب کہ چند ایک کھجور کھا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین مطلب کہ جنگیں لڑا کرتے تھے، اور مطلب کہ آپ اس کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کھجور کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اگر کسی کو اگر کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملے تو صرف 2 کھجور سے ہم اتنی طاقت ہمیں آ جاتی ہے کہ مطلب کہ ہم دن تمام میں مطلب کہ ہم سروائیو کر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں۔ اور یہ عجیب و غریب قدرت اللہ تعالیٰ نے کھجور کے اندر پنہا رکھی ہے۔ کھجور مطلب کہ اینٹی آکسیڈنٹ اس لیے بھی کہا جاتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ کے معنی یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جتنے منرلز کی ضرورت ہے، جتنے وٹامنس کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ مطلب کہ کھجور کھانا سنت نبوی ہے، اور اگر ہم اس نیت سے کھائیں کہ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا فائدہ دے گا۔ دوسری چیز میرے اپنی مطلب کہ ایک نالج کے اندر یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر ایک میڈجول بلکہ کھجور آتا ہے جو کہ لمبا ہوتا ہے اور بہت ہی لذیذ ہوتا ہے، شیریں ہوتا ہے۔ میڈجول کھجور اگر کوئی ایسا آدمی جس کو ذوق باہ ہو اور وہ مطلب کہ میڈجول کھجور روز اگر استعمال کرے، شام میں سوتے وقت 1 یا 2 کھجور استعمال کرے، تو انشاءاللہ اس کی ذوق باہ پھر چند 1 ہفتے کے اندر مطلب کہ فائدے میں تبدیل ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ اجوا کھجور کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اجوا کھجور استعمال کرو، مطلب کہ اجوا کھجور میں اللہ تعالیٰ نے بے انتہا فائدہ رکھے ہیں۔ اجوا کھجور چھوٹے ہوتے ہیں، گول ہوتے ہیں، تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں، مطلب کہ اگر اچھا اجوا کھجور اگر ملتا ہے تو 40 ریال روپے کلو کے حساب سے ملتا ہے، اور ہندوستان کی اگر 40 ریال کا ہم سمجھو مطلب کہ 800 روپے یا 1000 روپے کلو کے حساب سے ملتا ہے، جو کہ گول ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے۔ یہ جو کھجور اگر آپ کھاؤ گے تو اس میں 2 فائدے میں بتاؤں گا آپ کے سامنے۔ ایک ہے کہ روز اگر نہار پیٹ 7 کھجور کو اگر کوئی شخص مسلسل 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کھا لے تو اس کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز سے فائدہ ہوگا۔ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے معنی ہارٹ اٹیک سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بیجوں کو نہ پھینکا جائے، اس کے بیجوں کو چھاؤں میں سکھا لیں، چھاؤں میں سکھا کے اس کو باریک پیس لیں، باریک پیس کر اس کا پاؤڈر کو اگر ہم آدھا چمچہ پاؤڈر زمزم کے پانی کے ساتھ یا شہد کے ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عجیب و غریب فائدے ہیں۔ کھجور سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ کانسٹیپیشن یعنی کہ قبض کی جو بیماری ہوتی ہے وہ بھی کانسٹیپیشن ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا بھوک لگتی ہے اور مطلب کہ آدمی کو مطلب کہ چاہت ہوتی ہے کھانے کی،
کھجور کے اندر فرکٹوز ہے، سکروز ہے، مالٹوز ہے، مطلب کہ یہ چیزیں شوگر سے ریلیٹڈ ہیں. تو پھر بھی احتیاطاً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں وہ احتیاط کر سکتے ہیں. کھجور نہ کھائیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کم استعمال کریں. دوسری چیز کیا ہے کہ کھجور کی جو تاثیر ہے وہ گرم و خشک ہے. تو اسی لیے اگر کھجور ہم جیسے سعودی عرب میں دیکھا جاتا ہے کہ آدھا کلو کا مطلب کھجور رہتا ہے کہ ایک ہی آدمی آدھا کلو کھجور کھا لیتا ہے، لیکن وہاں پر وہ لوگ تربوز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ سنت نبوی سے ثابت ہے. دوسری چیز، اگر تربوز آپ کو یہاں پر نہیں مل رہا ہے تو آپ کھیرے کے ساتھ یا ککڑی کے ساتھ آپ کھجور کھا سکتے ہیں تاکہ کھجور کی جو حدت ہے، معدے میں جو گرمی پیدا ہو سکتی ہے اس کو نلیفائی کیا جا سکے، اس کو برابر کیا سکے. کھجور کے بہت سے فائدے ہیں. میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تمام لوگوں کو ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. آپ نے دیکھا کہ مطلب یہ کھجور کتنا بھی پرانا کیوں نہ ہو اس میں کیڑے نہیں ہیں. یہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہے. میٹھا ہونے کے باوجود کیڑے نہ لگنا. شہد ہے، شہد جتنا پرانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے. زمزم ہے، یہ عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے کہ مطلب کہ ساری دنیا کے پانیوں پہ ریسرچ کی جا چکی ہے لیکن زمزم کے پانی کی اتنی تاثیر کسی میں نہیں ہے. اب کچھ بھی نہیں ہے، زمزم اتنا نہیں ہے. بڑا سا مطلب کہ 5 لیٹر کے مطلب کہ پانی میں تھوڑا سا زمزم ڈال لیں، اس نہیں اس کے ساتھ ڈال لیں کہ اللہ اس کی تاثیر پورے پانی میں دے دے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر پانی میں دے دے. اور بھی بہت کچھ ہے کھجور کے بارے میں جو ہم اگلے حصے میں پیش کریں گے. اس اسٹوری کے حوالے سے آپ اپنے تجربات اور تجاویز ہمیں دے سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی مزید اسٹوریز پیش کر سکیں. تو دوستو، پھر ہوگی آپ سے ملاقات. دیکھتے رہیں سیاسی ٹی وی. اللہ حافظ.